الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بأن لهم الجنہ یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون وعدا علیہ حقا فی التوراۃ والانجیل وعدا علیہ حقا فی التوراۃ والانجیل والقرآن ومن اوفی بعہدہ من اللہ فاستبشروا ببیعکم الذی بایعتم بہ وذلک هو الفوز العظیم۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ معزز حاضرین و ناظرین و سامعین، اللہ رب العزت کا بے حد و بے حساب لطف و کرم اور فضل و احسان ہے کہ اس نے ہمیں سید الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امت سے پیدا فرمایا۔ آپ کے صدقے میں بے شمار اپنی خصوصی رحمتوں اور کرم نوازیوں سے مالا مال کیا۔ رمضان المبارک جیسی بابرکت ساعتیں عطا فرمائیں، صیام و قیام کی دولت سے مالا مال کیا، اور سب سے بڑی بات یہ کہ اس نے ہمیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی غلامی نصیب فرمائی۔ اس غلامی کے صدقے میں ہماری جان کی قیمت پڑ گئی۔ پچھلے خطبات جمعۃ المبارک میں نے اپنے نفس کو اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کے راستے پر لانے اور اس کو ہر قسم کے بخل سے پاک کرنے کا جو مالک الملک نے رمضان المبارک کا مہینہ عطا کیا تھا، اس کے حوالے سے گفتگو کی تھی کہ مالک الملک نے اپنے من کو، اپنے نفس کو کنٹرول کرنے اور پاکیزہ کرنے کا یہ مہینہ رمضان المبارک کی صورت میں، روزوں کی صورت میں، قیام کی صورت میں ہمیں عطا فرمایا۔ اب مالک نے جو ہمیں ساری جان دی ہے، یہ وجود بخشا ہے، یہ چلتا پھرتا ایک جہان ہے، اس میں دیکھنے کے لیے آنکھیں ہیں، سننے کے لیے کان ہیں، بولنے کے لیے زبان ہے، چھونے کے لیے ہاتھ ہیں، سونگھنے کے لیے ناک ہے، سمجھنے کے لیے دماغ ہے، عقل ہے، اللہ کی ذات کے ساتھ تعلق قائم کرنے کے لیے روح ہے، شیطنت سے پاکیزگی اختیار کرنے اور اپنے من کو پاک کرنے کے لیے اللہ نے ہمیں دین اور آقا علیہ السلام کی غلامی نصیب فرمائی۔
یہ انسان بظاہر ایک چھوٹا سا وجود ہے، لیکن یہ ہر وجود ایک پوری کائنات ہے۔ مالک الملک نے فرمایا وفی انفسکم افلا تبصرون، میری مالک، خالق اور مالک الملک ہونے کی نشانیاں تمہارے اپنے وجود میں موجود ہیں، کیا تم دیکھتے نہیں ہو؟ ہمیں اس ایک چھوٹے سے انسان کو، چھوٹے سے وجود کو کتنی قدرتوں، طاقتوں اور بے شمار صلاحیتوں سے نوازا، تم دیکھتے نہیں ہو؟ یہ آیہ مبارکہ میں نے جو ابھی تلاوت کی، یہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 111 ہے۔ اس آیہ مبارکہ میں اللہ نے مومنین کو جو ایمان کی دولت کی عطا فرمائی ہے، ہمیں جو ایمان کی دولت بخشی ہے، ہمیں جو غلامی رسول صلی اللہ تعالی وسلم کی دولت عطا کی ہے، اس کی قدر و منزلت کا بیان فرمایا ہے۔ ہم تو چھوٹی سوچ کے مالک ہیں، گھٹیا سوچ ہے، گھٹیا کردار ہے، گھٹیا عمل ہے، لیکن مالک نے تو اپنی کرم نوازیوں کی انتہا کر دی ہے۔ پہلے اس کا ترجمہ سن لیں، پھر میں اس کی تھوڑی وضاحت کروں گا۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسہم واموالہم، اللہ نے مومنین سے ان کی جانیں بھی خرید لی ہیں اور ان کے مال بھی خرید لی ہیں۔ یعنی جب بندہ مومن اللہ کی ذات کا اقرار کرتا ہے کہ میرا مالک، میرا خالق، میرا اللہ ہے، تو وہ اپنی جان بھی اللہ کے ہاتھ بیچ دیتا ہے، اپنا مال بھی بیچ دیتا ہے۔ اب مومن کا اپنا کچھ نہیں رہتا۔ اللہ نے مومنین سے ان کی جانیں بھی خرید لی ہیں، اب ان کی اپنی جانیں نہیں ہیں، مال بھی خرید لیے ہیں، اب ان کے اپنے مال نہیں ہیں۔ تو جب خرید و فروخت ہوتی ہے تو اس کی لازمی بات ہے ایک قیمت لگتی ہے۔ مالک الملک قربان جائیں، تو نے بندہ مومن کی جان کی قیمت کیا لگائی؟ تو مالک نے فرمایا کہ ہم نے مومن بندے کی جان کی قیمت یہ لگائی ہے کہ جنت اس کی قیمت ہے۔ ہر شے کی قیمت ہوتی ہے، روپوں میں، سونے چاندی میں، ڈالروں میں، کہیں نہ کہیں قیمت جا کے رک جاتی ہے، بولی ختم ہو جاتی ہے، اور وہ بے خرید و فروخت مکمل ہو جاتی ہے۔ ایک طرف وہ کوئی چیز ہوتی ہے جو بیچی جا رہی ہوتی ہے، ایک طرف اس کی ثمن ہوتی ہے، قیمت ہوتی ہے جو ادا کی جاتی ہے۔ لیکن ایک منڈی ایسی ہے جہاں جانور نہیں بکتے، جہاں اور مخلوقات نہیں بکتی، جہاں بھینسیں گائیں نہیں بکتی، بکریاں نہیں بکتی،
بندہ مومن کی جان کی قیمت لگتی ہے، اور وہ منڈی مالک الملک کی بارگاہ اور اس کی منڈی ہے۔ اگر انسان اپنے آپ کو ایمان کی دولت سے مالا مال رکھے تو اس کی قیمت چند روپے اور چند ٹکے نہیں ہیں کہ اس کو کوئی خرید لے۔ مالک خریدار ہے خود خریدار ہے، اور قیامت اور اس نے اس کی قیمت کیا لگائی ہے؟ قیمت اتنی بڑی لگائی ہے کہ کائنات کا کوئی بڑے سے بڑا مالدار اس کی ایک رتی کے برابر بھی قیمت نہیں لگا سکتا، اتنی بڑی قیمت لگائی۔ قیمت کیا لگائی؟ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ۔ میرے محبوب اپنے غلاموں کو بتا دیں کہ وہ اتنے سستے نہیں ہیں۔ یہ جو من میں ایمان کی دولت دی ہے، ایمان آنے کے بعد انسان سستا نہیں ہے۔ مومن کی جان کی بہت بڑی قیمت ہے۔ کسی کو کیا پتا کہ مومن کی جان کی قیمت کیا ہے؟ اس کے پیدا کرنے والے سے پوچھیں کہ اس کی قدر و قیمت کیا ہے۔ فرمایا اس کی اتنی بڑی قیمت ہے کہ ہم نے جنت بنائی ہی اپنے بندہ مومنین کے لیے ہے۔ مومن بندوں کے لیے جنت بنائی اور اس کی قیمت جنت لگائی ہے۔ ہماری جانیں کس نے پیدا کی؟ ہماری جانوں کو ہمیں کس نے پیدا کیا؟ اللہ نے پیدا کیا۔ پیدا کرنے والا بھی وہی، ہمارے پاس جو کچھ ہے وہ دینے والا بھی وہی، ہمارے مال بھی دیے ہوئے اسی کے۔ ہم تو جب آئے تھے تو جسم پر کپڑا ہی نہیں تھا، کوئی شے لے کے کوئی آیا نہیں۔ مال کی دنیا کے اموال میں سے تو کوئی شے لے کے نہیں آیا، ہاں جان ایک لے کے آیا۔ قربان جائیں مالک الملک تیری عطاؤں پر کہ جان تو نے دی، یہاں آنے کے بعد جو کچھ بھی دیا تو نے دیا۔ میں اپنے ساتھ کچھ بھی لے کے نہیں آیا تھا، نہ آپ کوئی لے کے آئے تھے، سب اس کا دیا ہوا تھا۔ اور جب سب اس کا دیا ہوا تھا تو وہ بغیر کسی وجہ کے اگر ہماری جانیں واپس لے لے تو کیا ظلم ہوگا؟ زیادتی ہوگی؟ وہی مالک ہے، مالک کو اختیار ہے تصرف کرنے کا، جو چاہے۔ اس نے جان دی تو وہ جان واپس لے لے بغیر کسی استحقاق کے، واپس لے لے بغیر کوئی قیمت ادا کیے، واپس لے لے، جیسے اس کی مرضی اس میں تصرف کرے، ہے ہی اسی کا۔ جو مال دیے یہ بھی ہمارا کچھ نہیں تھا، یہ سارا اس نے دیا، یہاں آنے کے بعد ملا۔ تو وہ اگر سارے مال بھی واپس لے لے تو زیادتی ہوگی، اس کا استحقاق ہے۔ لیکن اس کی کرم نوازیوں پہ قربان جائیں کہ جان بھی اسی نے دی، مال بھی اسی نے دیے، جو کچھ ہے کائنات میں اسی کا ہے۔ مالک الملک ہے تو تل ملک کا منتشا، جسے چاہتا ہے پورے ملک عطا کر دیتا ہے۔ وتنزع الملک ممن تشاء، جس سے چاہتا ہے ملک چھین لیتا ہے۔ کوئی راستے میں رکاوٹ بن نہیں سکتا، سارا کچھ اسی کا ہے، اس کے دائرہ اختیار میں ہے، اس کی قدرتوں میں ہے، جو چاہے کرے کیونکہ ہے ہی اسی کا۔
لیکن مومنین کے ساتھ کیا احسان فرمایا کہ فرمایا کہ میرے محبوب کے غلام، تو نے جو ایمان کی دولت آقا کی بارگاہ سے حاصل کی ہے نا، اپنے نبی کی چوکھٹ سے ایمان کی دولت تمہیں ملی ہے، تو اب تم سستے نہیں رہے، تم بہت مہنگے اور قیمتی بن گئے۔ اب اس قیمتی جان کی ہم قیمت لگائیں گے تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ بندہ مومن کی قدر و قیمت اس کے مالک کی نظر میں کیا ہے۔ تو مالک نے فرمایا کہ سستا نہ بکنا، سستا بک نہ جانا کہیں، تو بڑا قیمتی ہے اور تیری قیمت کا اندازہ اصل ہمیں ہے، کسی اور کو ہے ہی نہیں۔ تیرے اندر جو ایمان کی دولت آئی ہے تو اتنی تیری قیمت بڑھ گئی ہے کہ جنت سے کم تیری قیمت لگ ہی نہیں سکتی۔ جنت تیری جان کی قیمت ہے، اور جنت کیا ہے؟ ما لا عین رأت ولا اذن سمعت، وہ ہمیشہ ہمیشہ کی وہ سرخ رویاں، کامیابیاں اور مالک کی عطائیں ہیں جن کی کوئی انتہا بھی نہیں ہے اور کبھی ختم ہونے والی بھی نہیں ہے۔ اس جنت کو ثمن مقرر کیا بندہ مومن کی جان کا، اتنی بڑی قیمت لگا دی۔ اب میرا اپنے آپ سے سوال ہے، آپ بھی اپنے آپ سے سوال کریں کہ مالک الملک نے ہمیں ایمان کی دولت عطا کی، لیکن ہم کتنے چھوٹی سوچ کے مالک ہیں کہ ٹکے ٹکے پر اپنی جان بیچنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ اپنی پہچان ہی نہیں کی۔ کاش اپنی پہچان کرتا، اپنی قیمت پہچانتا۔ تو جو چند ٹکوں کی رشوت لے کر اپنے ایمان کا سودا کرتا پھرتا ہے، وہ کتنا بد نصیب شخص ہے کہ مالک نے قیمت جنت لگائی تھی اور وہ چند ٹکوں کے عوض اپنے ایمان کی دولت بیچتا پھرتا ہے۔ کوئی حکمران، کوئی جج، کوئی بڑے منصب پر فائز شخص کتنی گھٹیا سوچ ہے کہ وہ حلف اٹھا کر حلف اٹھاتا ہے نا، خاص صدر مملکت ہو تو وہ حلف اٹھائے گا، وزیر اعظم ہوگا تو وہ حلف اٹھائے گا، جج ہوگا تو وہ حلف اٹھائے گا، چیف جسٹس ہو تو وہ حلف اٹھائے گا، اور اللہ کی قسم اٹھائے گا کہ میں حلف دیتا ہوں کہ میں اس منصب سے وفا کروں گا، نہ میں اپنا ملک بیچوں گا، نہ میں رشوت لوں گا، نہ میں اپنا ایمان بیچوں گا، نہ میں اپنا ملک بیچوں گا، نہ میں اپنے ملک کے مفادات کو بیچوں گا۔ یہ حلف اٹھاتا ہے، ہر کوئی اٹھاتا ہے، لیکن وہ حلف اٹھانے والے مومنین، مسلمان، جنہوں نے اللہ کی ذات کی قسم اٹھا کے یہ حلف لیا تھا، ہمیں چند ٹکوں کے بدلے میں بکتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ درست بات ہے، ایسی بات ہے۔
نہ حلال کی تمیز ہے نہ حرام کی کہ میں کر کے آ رہا ہوں، نہ اپنی قیمت کا کوئی ادراک اور احساس ہے کہ میری قیمت ہے کیا۔ یار تو اتنا بڑا ہیرا تھا، کائنات میں تیرے جیسا ہیرا کائنات میں اللہ نے پیدا ہی نہیں کیا۔ کائنات میں کوئی ایسی شے نہیں ہے جو اللہ نے تیرے قیمت کے طور پر پیدا کی ہو، جو تیری قیمت لگا سکے یا تیری قیمت بن سکے۔ تو اتنا قیمتی انسان ہے۔ آپ کو معلوم ہے نا کہ ہر شے کی قیمت کی پہچان اس کے پہچاننے والے کو ہی ہوتی ہے، غیروں کو کیا پتا کہ اس موتی کی کیا قیمت ہے۔ تو مالک الملک نے فرمایا کہ ہم نے جو تمہیں تخلیق کیا ہے، ہم جانتے ہیں کہ تیری قیمت ہم نے کیا رکھی ہے۔ تو مالک نے فرمایا کہ ہم خریدار ہیں تیرے، تو اپنی جان کہیں چھوٹے موٹے مفادات پہ بیچ نہ دینا، ہم تیری قیمت لگائیں گے۔ ہمیں بیچنا اپنا آپ، اپنی جان بیچنا۔ میرے محبوب کے غلاموں نے اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کر اللہ کی ذات کو بیچ دی۔ اور مالک الملک تیری کرم نوازیوں کی انتہا کہ وہ خریدار بنا اور قیمت بھی وہ لگائی جہاں کا کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا۔ دنیا تو دنیا کہتے ہی گھٹیا کو ہے، کمتر کو دنیا کہتے ہیں۔ دنیا کی کوئی مال و جواہر، سونے چاندیاں، ساری دنیا کے خزانے ایک طرف رکھ دیے جائیں تو بندہ مومن کی ایمان کی قیمت نہیں لگ سکتی، اس کی جان کی قیمت نہیں لگ سکتی۔ مالک نے فرمایا کسی اور کو نہ بیچنا، ہم خریدار ہیں، ہمارے ساتھ سودا کرنا، دیکھنا ہم تیری قیمت لگاتے کیا ہیں کہ تو میرے محبوب کا امتی ہے۔ تو نے ایمان کی دولت حاصل کی ہے، تو کوئی چھوٹا موٹا کوئی عام مخلوقات میں سے مخلوق تو نہیں ہے، تو اشرف المخلوقات ہے۔ تیری قیمت ہم لگائیں گے اور تیری قیمت دنیا کو بتائیں گے اور تمہیں بھی بتائیں گے کہ تیری قیمت کیا ہے۔ تو مالک نے فرمایا کہ ہم تیری قیمت لگاتے ہیں، تو اپنا آپ ہمیں بھیج دے۔ تو جس نے بھی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا کلمہ پڑھا، اس نے اپنا وجود، اپنی جان، اپنا مال اللہ کو بیچ دیا۔ تو اللہ نے فرمایا ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم، اب مومنین کی جانوں کو بھی اور ان کے مالوں کو اللہ نے خرید لیا ہے۔ اب ان کی نہ اپنی جانیں ہیں نہ اپنے مال ہیں۔ قیمت کیا کی ادا کی ہے؟ قیمت ہم نے جنت لگائی ہے۔ جب دیکھیں گے اور وہ مناظر سامنے آئیں گے تو پھر پتہ چلے گا کہ مالک نے قیمت کیا لگائی تھی۔ تو جو بک گئے چھوٹی چھوٹی چیزوں پر، تو وہ اس دن حسرت سے دیکھیں گے کہ اتنی بڑی قیمتی شے کو ہم نے اتنا سستا بیچ دیا۔ اس دن پچھتائیں گے، یا لیتنی کنت ترابا، کاش میں مٹی ہوتا اور مٹی میں گل سڑ گیا ہوتا۔ جو بندہ اپنی کسی قیمتی چیز کو چھوٹی سی قیمت کے بدلے میں کہ یہاں دنیا میں بیچ دے تو ساری زندگی اس کا پچھتاوا رہتا ہے کہ نہیں، کہ یار اتنی قیمتی چیز تھی میں نے اتنی سستی بیچ دی۔ تو جس نے